الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، وہ خدا جو ہواؤں کو بھیجتا ہے بارش سے پہلے پہلے ہوائیں آ کر کے خوشخبری دیتی ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے۔ آپ کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ہمارے بلوچوں میں جیسے وہ ہوائیں خاص قسم کی ہوائیں ہوتی ہے، بارش سے پہلے باقاعدہ وہ بتاتے کہ بلوچ مرچی اور بیگ ضرور اور بھی آج ضرور بارش ہوگی، یہ ہوائیں اس قسم کی چلتی ہے۔ بلکہ مزے کی بات آپ کو بتا دوں، جس دن بارش ہوگی تو اس دن یہ جو بھیڑ اور دمبے اور بکریاں، بھیڑ دمبے خاص طور پر جس دن بارش ہوگی، اب تک یہ ہے کہ بادلوں کا نام نہیں ہے، قحط سالی کے موقع پر یہ کرتے ہیں کہ یہ بھیڑ دمبے ان کا رخ مشرق کی طرف، سورج جب طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس موقع پر ان جانوروں کو آپ دیکھیں گے اس طرح کرتے ہیں۔ جب ایسے کریں یقین کرو کہ آج بارش ہوگی، اور جس دن بارش ہوگی تو اس دن گدھوں کے کان اٹھے ہی ہوتے۔ یہ آپ کے یہ بدبخت یہ موسمیات والوں کو کچھ بھی پتہ نہیں۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ آج کل موسم خشک ہے، بارش کا کوئی امکان نہیں ہے، ایسے کتے کے بچے تنخواہ لے رہے اس دن ضرور بارش ہوتی ہے، اسی ہفتے میں بخدا بارش ہوتی ہے۔ اور کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ اب بارش ہوگی اور بارش ہوگی، بارش کے موسم میں بارش ہوتی بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کو توڑو، ہم لوگ تو چونکہ ماہر بکریاں چرانے والے لوگ ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، جب قحط سالی ہوتی ہے تو اس قحط سالی کے موقع پر میں عرض کر رہا ہوں کہ صبح کو جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، آج جب بارش ہونی کو ہے چاہے عصر کے ٹائم پہ ہو جائے یا ظہر کے ٹائم پہ، تو دمبوں کو دیکھو، بھیڑ دمبے وہ اپنا رخ مشرق کی طرف کر کے سورج کی طرف، تو اس طریقہ پر وہ کرتے چش چش کر کے پتہ چلتا ہے کہ آج بارش ہوگی۔ اور گدھوں کے کان کھڑے ہوتے ہیں، گدھے کے کان کھڑے ہوتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے۔ اور عام دنوں کے اندر گدھے کے کان جھکے ہی ہوتے ہیں، اس لیے لوگوں نے بارش کی موسمیات والوں نے کہا کہ بارش ہوگی، تو گدھے کے مالک نے کہا بارش نہیں ہوگی، اور بارش ہوئی بھی نہیں۔ چند دنوں کے بعد موسمیات نے کہا کہ بارش نہیں ہوگی، گدھے کے مالک نے کہا کہ بارش ہوگی، گدھوں والوں نے انہوں نے کہا کہ ان دنوں میں بارش ہوگی، ہوا گدھے والے کی بات صحیح ہوگی اور موسمیات والے افسروں کی بات غلط ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ یار یہ اس کو موسمیات کا افسر بنا دو، یہ آدمی بڑا ماہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب بارش ہوگی تو بارش اللہ کا بھلا کرے، بارش ہوگی تو نہیں ہوئی، اور انہوں نے کہا نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی، اور اب انہوں نے کہا کہ اللہ کا بھلا کرے ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہوگی، تو اس کی بات صحیح ہو گئی، اس کو موسمیات کا افسر بنا دو۔ تو انہوں نے کہا بھائی مجھے افسر نہیں بناؤ، بنانا تو میرے گدھے کو بناؤ۔ موسمیات کا افسر اگر ہمیں بنانا ہے، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ۔ مکھی کو بغیر پتہ چلتا ہے، یہ شہد کی جو مکھیاں ہوتی ہے کتنے فاصلے پر اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ انگور کا درخت ہے، انار کا درخت ہے، چیکو کا درخت ہے، کیلا ہے، اللہ اس کے دل میں ڈالتا ہے، خود بخود اس طرف مکھی چلتی ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اپنے چھتہ بناؤ، گھر بناؤ، اور درختوں سے چوس چوس کر کے آ کر کے یہاں پر یہ ہے کہ آپ شہد بناؤ۔ اور پھر آپ نے جب شہد کے چھتے کو آپ نے پکڑا ہو، آپ دیکھیں شہد جب آپ لیں گے تو وہ جو چھتا ہوتا ہے اس کے اندر کچھ مکھیوں کی گردنیں ٹوٹی ہوتی ہیں، وہ جو ان کے خانے بنے ہوتے ہیں اس میں کچھ مکھیاں آپ کو ملیں گے، تو گردنیں ٹوٹی ہوئی آپ کہہ دیں کہ شہید ہو چکی ہے، آپ کی مرضی ہے۔ جیسے کہ ہمارے پاکستان میں چور اور ڈاکو جتنے ہوتے وہ شہید ہوتے، اور جتنے علماء مارے جاتے وہ جاں بحق ہو جاتے ہیں، تو وہ مکھیاں آپ کو شہید ملیں گے۔ وہ مکھیاں، ان کا سردار ہوتا ہے، اس کو یاسوب کہتے ہیں، اس کو یاسوب کہتے ہیں۔ یہ جو مکھیاں جا کر کے گٹروں پر بیٹھتی ہے، یا جو مکھیاں جا کر کے جیسے کہ زقوم جا کر کے کڑوے قسم کے درخت چوس کر کے انہوں نے جوس لایا تو پورے شہد کو خراب، تو ان کا جو بڑا ہے سردار ہے وہ ان کی گردن کو توڑ دیتا ہے۔ باقاعدہ تجربے سے آپ کو چیلنج دے کر کے کہتا ہوں، پتہ نہیں آپ لوگ کس دنیا میں رہ رہے ہیں، ان کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ میں عرض کر رہا کہ ہوائیں بتاتی ہے، وہ ہوا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اپنے رحمت سے بارش سے پہلے اللہ پاک بارش سے پہلے بھیج دیتا ہے ہواؤں کو، ہوائیں خوشخبری سنا دیتی ہے، ہوائیں خوشخبری سنا دیتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے، تو بارش کو رحمت کہتے ہیں۔ اور بارش گٹروں پر بھی برستی ہے، لیکن گٹروں کا گند پھوٹتا ہے،
زرخیز قسم کی زمین پر بھی بارش برستی ہے لیکن وہاں سے خوشبو مہکتی ہے. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرہ. آپ دیکھ نہیں رہے کہ یہ کہ زمین خشک ہے، زمین غیر آباد ہے اور زمین مردہ ہے. جب بارش اس پر برستی ہے 2-3 دن کے بعد پودے اگتے ہیں، زرخیز قسم کی زمین سے خوشبو مہکتی ہے. لیکن کراچی پر جب یہ ہے کہ بارش برستی ہے تو چونکہ نکاسی کا انتظام نہیں ہے، گٹروں کے نیچے پاخانے گند پڑے ہوئے، بارش کا پانی اس میں جلا جاتا ہے تو گلاب جامن چمچم اوپر آ جاتے ہیں. پھر گلاب جامن اور چمچم ایسی بدبو ہوتی ہے، نکاسی کا انتظام نہیں ہے. آپ نے دیکھا اچھی زمین پر، زرخیز زمین پر بارش نے خوشبو پیدا کر دی اور یہاں پر بارش نے کیا کر دی؟ بدبو پیدا کر دی کراچی کے اندر. فرماتے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. قرآن ہم اتارتے ہیں جو اچھے سینے ہیں زرخیز قسم کے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے، ان کے سینوں میں تو پھر نور ابھرتا ہے، نور کی معرفتوں کو حاصل ہوتی ہے. لیکن ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ ان کی بنجر زمین ہے، کراچی کی گٹر ہے، وہاں بدبو پھیلتی ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. قاری فینا حسین نے آپ کو کیا دیا ہے؟ آپ کو پتا ہوگا محلے والے، آپ کے بچے اگر حافظ بن گئے، آپ کے بچوں نے ناظر اگر پڑھا، قرآن کی تعلیم حاصل کی، تو سمجھ لینا کہ اس بارش سے آپ کے بچے زرخیز زمین، زرخیز قسم کا سینہ لے کر کے گئے. اور اگر آپ کے گھروں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو پھر ماتم کر لینا، یا حسین یا حسین. اپنے آپ کو رو اور اپنے منہ پہ تماچا رسید کر دو کہ ایک مدرسہ ہے، نہر ہے، بارش ہے، اور اس بارش سے زمین، زرخیز قسم کی زمینیں وہ سیراب ہوتی ہے اور ہم نہیں ہو رہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے محمد، ہم نے آپ کو بھی رحمت بنا کر کے بھیجا. بارش بھی رحمت ہے، قرآن بھی رحمت ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. کافر کو تو نقصان ہوتا ہے، لیکن ابو بکر عمر کا کیا کہنا. آپ فرماتے ابو بکر، رات کو میں آدھی رات کو آپ کے گھر کے قریب سے گزرا. ابو بکر، مجھے آواز آ رہی تھی آپ کی قرآن پڑھنے کی، لیکن ابو بکر آپ آہستہ سے آدھی رات کو ابو بکر، میں محمد. بڑے لوگ اپنے شاگردوں کی نگرانی بھی کرتے ہیں. جو اچھا استاد ہوتا ہے وہ اپنے شاگردوں کی نگرانی بھی کر لیتا ہے. ہمارے الو کے پٹے سارے کے سارے بنے کیوں کر بات، جب وہ سبکار الٹے، ہم الٹے، بات الٹی، یار الٹا، سارے کے سارے الٹے جا رہے ہیں. اس قسم کے جو بھنگ کی گلاس چڑھا کر کے، جو شراب کی بوتل چڑھا کر کے، وہ قوم کی نگرانی کیا کریں گے؟ وہ پبلک کی رعایت کیا کریں گے؟ وہ خلیفۃ اللہ نہیں ہے، وہ خلیفۃ الشیطان ہے. وہ خلیفۃ اللہ نہیں ہے، وہ خلیفۃ الشیاطین ہے، شیاطین کا. فرمایا ابو بکر، آدھی رات کو میں آپ کے ترمذی کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، آدھی رات کو آپ کے گھر کے قریب سے گزرا. ابو بکر، آپ قرآن پڑھ رہے، مجھے محمد کو قرآن پڑھنے میں مزہ آئے آپ کے، لیکن آپ آہستہ آہستہ پڑھ رہے، ذرا اونچا پڑھو. تو ابو بکر نے فرمایا کہ پیارے، میں جس خدا کو راضی کرنا چاہ رہا ہوں، جس کا کلام میں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، جو میری زبان پہ، جو میری نگاہوں کے سامنے، جس خدا کو راضی کرنا چاہ رہا ہوں، وہ خدا اس سے آہستہ آواز کو بھی سنتا ہے. مجھے چیخنے چلانے کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا ابو بکر، نہیں، اس طرح نہ کرو، ذرا اپنی آواز اونچی کرو. محدث نے لکھا کہ نبی نے کہا آواز اونچی اس لیے کرو، ٹھیک ہے وہ خدا تو سنتا ہے، لیکن فرشتے اور جنات کو بھی مزے تو آ جائے نا، کم از کم آواز اونچی کرو. فرشتے اور جنات تو اتنے نہیں سنتے، فرشتے اور جنات وہ تو نہیں ہے، وہ عرش والی ذات وہ تو سنتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جنات بھی محروم نہ ہو جائے اور فرشتے بھی آپ کی تلاوت سے محروم نہ ہو جائے، دوسرے لوگ بھی آپ کی تلاوت سے محروم نہ ہو جائے. تھوڑی دیر آگے گئے، تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. عمر کی آواز، عمر ماشاءاللہ اتنی اونچی آواز سے تلاوت کر رہا ہے، تہجد 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 تہجد. تہجد میں اب تو قاری عبدالستار کو بھی پتہ نہیں کہ تہجد کیا ہے، مجھے بھی پتہ نہیں، میں ان کا استاد ہوں، وہ میرا شاگرد، استاد شاگرد دونوں الو کے پٹے. ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ اللہ کو تہجد کی کیا ہے. 4 رکعتیں ہیں، 2 ہے، 4 ہے، 8 ہے، کتنے، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے کہ جی تہجد کون پڑھتا ہے، کوئی تہجد کون پڑھتا ہے. سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے جب مسجد کی بنیاد رکھی، کہنے لگے لوگوں، مولویوں کو بلایا، صوفیوں کو بلائے، تبلیغیوں کو بلایا، پیر طریقت کو بلایا، سب کو. کہنے لگے اس مسجد کی بنیاد وہ بندہ رکھے جب سے بالغ ہوگا
آج تک اس کی تہجد نہ سردی میں نہ گرمی میں، نہ سفر میں نہ حضر میں، نہ بیماری میں صحت میں نہ تندرستی میں، کبھی بھی تہجد اس کی قضا نہ ہوگی۔ ایسا بندہ مسجد کی بنیاد رکھے، اے مولویو، او مفتیو، او قاضیو، او تبلیغیو، او پیر طریقت، او فرادیو، تم لوگوں کو میں نے جمع کیا، قسم اٹھانا پڑے گا، قرآن سر پر اٹھا کر کے کہہ دو کہ جی ہم نے کبھی تہجد بالغ ہونے کے بعد ہم سے ناغہ نہیں ہو گیا۔ اب میں دیکھ رہا ہوں مولوی عبدالستار کو، یار تہجد کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں استاد جی مجھے کوئی پتہ نہیں۔ مولوی ایک دوسرے کو دیکھ رہے، مولویوں کو بھی تہجد کا پتہ نہیں ہے، تبلیغ والے ایک دوسرے کو دیکھ رہے، ان کو بھی پتہ نہیں ہے، اور کہہ رہے کہ ایسا نہیں چھوڑوں گا، ایسا نہیں چھوڑوں گا۔ ایسا بندہ ہو جو یہ کہے کہ کبھی بھی زندگی میں تہجد میرے ناغہ نہیں ہو گئی، اور کوئی کہتا ہے کہ جی میں نے تو پڑھی ہے لیکن کبھی کبھی چھوٹ جاتی ہے، دوسرا کہتا ہے جی سفر میں چھوٹ جاتی ہے، تیسرا کہتے ہیں جی بیماری میں چھوٹ جاتی ہے، چوتھا کہتے ہیں کہ جی مصروفیات ہوتے تو چھوٹ جاتے ہیں، کہ بعد جو کہتے ہیں میں تو تہجد کو جانتا نہیں ہے، چھٹا کہتے ہیں اس کی رکعتیں کیا ہے۔ اس طرح پورے مجمع میں اس نے کہا میں طلاق کی قسم دے دوں گا، وہ بندہ کبھی تہجد بالغ ہونے کے بعد چھوٹ نہ گئی۔ اب عبدالستار بھی ہار گیا، مولوی منظور بھی ہار گیا، سارے مولوی الو کے پٹے ہار گئے، تو سلطان عالمگیر نے کہا مجھے تلاش تھی کہ مجھے کوئی ایسا خدا کا بندہ متقی پرہیزگار مل جائے جو مسجد کی بنیاد رکھے، تہجد اس کی نہ چھوٹی ہو۔ اے مولویو مجھے افسوس ہے، اے مولویو مجھے افسوس ہے، تم میں تو کوئی مولوی نہیں ملا، اے تبلیغیو، اے صوفیو، اے پیرو، اے فرادیو، کوئی بھی تمہیں نہیں ملا، میرا خدا گواہ ہے۔ ٹوپی اٹھا کر کے کہنے لگے کہ میں لوگوں کے مسائل میں گھرا ہوا ہوں، لوگوں کے مسائل میں گھرا ہوا، سلطنت کے مسائل میں گھرا ہوا، میری مصروفیات اپنی جگہ پر ہے، میں اس راز کو آؤٹ کرنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن پھر بھی آؤٹ ہو گیا، میں رسوا ہو گیا۔ آپ کو بتا رہا ہوں بلوغیت کے بعد خدا کی قسم میری تہجد کبھی چھوٹی نہیں۔ تم لوگ مولوی کس چیز کے ہو، مولوی کس چیز کو، صوفی کس چیز کو، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، ایسے ایسے ہمارے نام اتنے ہوتے کہ اس پر اللہ کو اشتہار میں اس کو جگہ بھی نہیں ہوتی۔ کہنے لگے کہ میں ہمارے بڑے جو نے تہجد پڑھا کر دے، کہنے لگے عمر میں آپ کے قریب سے گزرا، آپ اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے آدھی رات کو، آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اونچی آواز سے اس لیے کر رہا ہوں اوخذ الوسنان واطرد الشیطان، میں جو لوگ سوئے ہوئے ان کو جگانا چاہ رہا ہوں، واطرد الشیطان، شیطان کو بھگانا چاہ رہا ہوں۔ فرمایا شیطان تو ویسے ہی بھاگے گا، ما سلکت فجا الا سلک الشیطان فجا غیر فجک، عمر جس راستے سے تو جاتا ہے وہاں سے شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ کر کے، راستہ ہی چھوڑ آپ سورا روڈ سے جائیں گے، وہ اللہ آپ کو بھلا کر لیا کہ کیا مزار سے بھاگے گا، وہ ادھر ہی چلا جائے گا۔ عمر شیطان تو نہیں آئے گا لیکن اپنی آواز کو ذرا پست کر لے، ان کو کہا اپنی آواز پست کر لے، ابو بکر کو کہا آپ اپنی آواز اونچی کر لے۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں رات کو فرمایا مجھے بتاؤ نہیں، مجھے رات کو بتاؤ نہیں، میں صرف ادھر آ جاؤں اور ان خیموں سے آپ کو بتاؤں گا کہ ادھر ابو موسیٰ اشعری کی تلاوت ہے، یہ اشعری ہے، یہ عدنانی ہے، یہ فلان قبیلے کے، یہ قریشی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ انصار ہے۔ فرمایا کہ استاد اپنے شاگردوں کی تلاوتوں سے آدھی رات کو بھی، وہاں بتی تو نہیں تھی، بجلی نہیں تھی، مجھے پتہ چلتا کہ کس صحابی کی تلاوت ہے، یہ انصاری ہے یا مہاجری۔ ان کی تہجدوں میں تہجد اٹھ کر کے رات کو پڑھنے والے لوگ، اب وہ سارا کا سارا سلسلہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ چلا گیا وہ پٹھان کے ٹرک کے نیچے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ گزرا ہوا زمانہ آتا نہیں دوبارہ، حافظ خدا تمہارا راکٹ چلانے والا۔ اور سارے کے سارے اب ٹرک چلا رہے، اور ٹرک چلانے والے ہم لوگ ہو گئے۔ یہ ہمارے اکابرین تھے، یہ ہمارے بڑے تھے، اب ہم اس طرح رسوا ہو گئے، اس طرح رسوا ہو گئے۔ آپ تو رسوا ہو گئے نہیں ہو گئے، مولوی بھی رسوا ہو گئے نا۔ آپ لوگوں نے کیا کر دیا، پہلے ہم لوگ اس داڑھی کے ساتھ جاتے تھے سینما میں، اس پگڑی کے ساتھ جاتے تھے سینما میں، تو سندھی کہتے ہیں ارے ملو آئے ہو بابا، ارے ملو آیا، ملو جو پائے ہوئی آیا چھاتو کرے، ارے ملا بڑی سینما تو بھی سے مولوی پھر یہ کہ غریب وہ اپنی پگڑی، وہ کہتا تھا کہ جی میں بھی دنیا کو دیکھوں، وہ اپنی داڑھی کو چھپاتا تھا، تبلیغی چھپاتا تھا، پہلے شرم آتی تھی تھوڑی سی، اب تو آپ نے آسانی کر دی، اللہ آپ کا بھلا کرے، ٹچ موبائل ہاتھ میں دے دیا، مولوی صاحب کو بھی قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے ابھی کسی نے بتایا کہ اٹھتے بیٹھتے ایک فقیر آدمی ہے قاری فدا حسین، وہ قرآن پڑھتا ہے، ورنہ مولوی سے بھی قرآن چھوٹ گیا، مولوی سے قرآن چھوٹ گیا۔ قرآن سے جو جتنا قریب ہے وہ سمجھے اللہ سے قریب ہے، قرآن سے جو جتنا دور ہے سمجھے اللہ سے دور ہے۔
اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام، قرآن اللہ کی صفت ہے۔ آپ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم نہیں اٹھا سکتے۔ ارے سندھیو یہ نہ تھا چو سکو، یہ ہوتا کہ اجازت کون ہے؟ تو بابا رب محمد جو قسمہ، ابو بکر جو قسمہ، عمر عثمان علی جو قسمہ، اس کی اجازت آپ کو نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ مجھے قرآن جو قسمہ، مجھے قرآن کی، قرآن اللہ کے کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی سمجھو کہ غیر مخلوق ہے، محمد مخلوق ہے، ابو بکر مخلوق ہے، سوادات انبیاء مخلوق ہے، ان کی قسم اٹھانے کی کوئی اجازت نہیں ہے، لیکن قرآن کی قسم اٹھانے کی اجازت ہے۔ اندازہ کرے کس سے؟ خدا اس سے راضی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اللہ آپ کا بھلا کرے قرآن ان کی زبان پہ۔ باقی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر بہت پٹھان بیٹھے ہوئی ہے، ہمارے بلوچ بھی بیٹھے ہوئے، سندھی بھائی بیٹھے ہوئی ہے، سمجھے بھائی، سندھی حضرات بھی بیٹھے، عید کے دنوں میں دیکھو ویسے دیکھو کہ اللہ ایک میراثی ہے، ڈمبک 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 ڈمبک، اور وہ سارے کے سارے سندھی لگے ٹپک 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 ٹپک، اور سارے اس طریقے خبر ہوئی ہے کہ کھٹی ہے کھیر سا خود جمال کھٹی، اور اتنے میں نے بلوچوں کو دیکھا، اتنی بڑی داڑیاں، اتنے بڑے پٹھانوں کو دیکھا، خدا کی قسم ایک میراثی کہتے ہیں، اور وہ پٹھان اس طرح بی بی شیرین یہ ہے جی، خدا کا خوف کر، خدا کا خوف کر، اس داڑھی کو تو کہیں رکھ لے، اس داڑھی کو تو رکھ لے، اس پر بچے خاموش رہے، اس داڑھی کی بھی آپ کو شرم نہیں آ رہی، ایک میراثی ذلیل آیا ہوا اور وہ آپ کے سامنے، اور تو کروڑ پتی بھی ہے، ارب پتی ہے، یعنی ملا کے چھڑ، مولوی کو تو چھوڑو، مولوی تو کچھ بھی نہیں، وہ دنیا کا پاگل، تو عقل مند ہے، آج تیرے باپ کی عزت ہوگی، اس کی غیرت ہوگی، تیری پٹھانی، تیری بلوچی، مہاجر، سرائکی، سب میرے سر کے تاج ہے، تمہارے وہ قومی روایتیں، وہ قومی غیرتیں کہاں چلی گئی؟ بس یہ وہ لوگ ہیں، اور یہ ناچ رہے، بڈھے بھی باز ناچ رہے، بڈھے بھی باز ناچ رہے، اور ٹیلی ویژن پر ان کی نگاہیں لگی ہوئی ہے، اور بعض بڈھے ان کو نظر بھی نہیں آتا، ایسے بیٹھے ہوئے کرسی پر، بچے کہتے کہ آفریدی نے چھکا مارا، جاوید میاں نے چھکا مارا، تو وہ بڈھا ویسے اٹھ بھی نہیں سکتا، گھٹنوں کے آپریشن ہو چکا، وہ کہتے چھکا، خدا کی قسم یہ بڈھے بھی کہتے چھکا، یہ بڈھے بھی کہتے چھکا، چھکا تمہیں اس وقت لگے گا جب تم نے قرآن کو آپ نے چھوڑا ہے، چھکا آپ کو لگے گا۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، مالک آپ اللہ کے فرشتے ہیں، مقرر ہے کہ اللہ سے عرض کر دو، اللہ سے ہماری درخواست، ہماری اپیل پیش کر دو، لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، کہ ہمارے لیے موت کا فیصلہ ہو جائے، جہنم میں گر سر گئے، خبردار بکواس کرو، بکواس نہیں کرو، اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، آپ جہنم میں رہیں گے، لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ، ہم قرآن تمہارے پاس لے کر کے آئے، توحید لے کر کے آئے، محمد تمہارے پاس آیا، ابو بکر عمر آسمہ آئے، 1.25 انبیاء آئے، تم نے یہ ہے کہ حق کو لیا نہیں، تم چھکوں کے پیچھے پڑ گئے، آج جہنم کے داروں کے چھکے تمہیں لگیں گے۔ لقد جئناکم بالحق، لقد جئناکم بالحق، ہم حق لے کر آئے اور آپ اور حق کو ناپسند کرنے لگے، اب برداشت کرو، مسلمانوں ملا کو چھوڑو، مسلمانوں ملا کو چھوڑو، آپ مسلمان ہیں، محمد کے پیروکار ہے، محمد کے عاشق ہے، محمد کی امتی ہے، خدا واسطے آپ کھویا ہوا اپنا سرمایہ، جو سرمایہ آپ سے چلا گیا، اس کو سنبھالو، اس کو سنبھالو، باقی یہ آپ کو کیا دیں گے؟ 70-80 سال ہو گئے اس ملک کو، یا حق ہو پیپل پارٹی، یا بھخ ہو مسلم لیگ، یا حق ہو پیپل پارٹی، یا بھخ ہو مسلم لیگ، یا حق ہو پیپل پارٹی، یا بھخ ہو مسلم لیگ، حقو بھخو حقو بھخو حقو بھخو، 70 سال ہو گئے، اب تیسرے آگے ٹخو، اب تیسرا آ گیا ٹخو، اور ٹخو اللہ آپ کا بھلا کرے پی ٹی آئی، وہ پی ٹی آئی، یہ 5 سال آ کر کے کہتے ہیں ملک کو ان حرامیوں نے لوٹا، 5 سال کے بعد وہ پھر ٹخو آئے گا، وہ کہے گا ان حرامیوں نے لوٹا، یہ اس کو کہتے ہیں یہ حرامی ہے، اور وہ اس کو کہتے ہیں وہ حرامی، تیسرا آ گیا کہتے ہیں ان دونوں حرامیوں نے لوٹا، اور مولانا فضل اللہ کہتے ہیں تم تینوں حرامی میں ٹھیک۔ یہ حال ہے ملک کا، انہوں نے تباہ کر دیا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کسی زمانے میں آپ ناراض ہوتے تھے نا، ناراض ہو کر کے آپ کہتے چلو دفع ہو جاؤ، ٹکے کا آدمی بھی نہیں ہو، ٹکا بنگالیوں کو روپے کو کہتے تھے ٹکا ٹکا ٹکا، اس ٹکے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی تھی، پنجابی، سرائکی، بلوچ، سندھی، ارے بکواس بند کر، ہاتھ بند کر، تو ٹکے جو بھی کونے، ٹکے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی تھی۔ اب ہمیں شرم آنی چاہیے، قرآن کے باغی، خدا کے باغی، ملک کے باغی، ماں اور بہنوں کے باغی، غریبوں کے باغی بن کر کے اب اس ٹکے کے بنگلہ دیش کے ٹکا، 1 ٹکا آپ کے 2.5-3 روپے، یعنی وہ ذلیل تھے، ہم ذلیلوں سے بھی زیادہ ذلیل ہو گئے،
وہ ذلیل تھے، ہم ذلیلوں سے بھی زیادہ ذلیل. اور جو بھی آتا ہے کہتے ہیں کہ مولویوں نے ملک کو تباہ کیا، ہم مدرسوں کو دو. مولوی کب وزیر اعظم بنا ہے؟ مولوی کب صدر بنا؟ 70-80 سال سے الو کے پٹے آپ ہیں. دین کی دشمنی. مولوی بھیک مانگتا ہے، روپے 5 روپے، نمازیں بھی پڑھائے، حلال و حرام بھی بتائے، خدا کی معرفت بھی بتائے، ماؤں کی حقوق بتا دے، بہنوں کی حقوق بتا دے، باپ کی حقوق بتا دے، اور اللہ آپ کو بھلا کرے، اخلاقیات آپ کو سکھائے. یہ مولوی معزز قسم کا انسان مولوی، یہ مولوی آپ سے بھیک بھی مانگے. آپ کون سے؟ اور یہاں پر روڈوں پر کھڑے ٹیکس 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 ٹیکس. بجلی والا اس کی ایک بیوی ہے، ایک کمرے میں رہ رہے ہیں، بچے بھی نہیں ہے، بچے بھی اس کے نہیں ہے. 12,000 مشکل سے وہ مہینے میں کما سکتا ہے، لیکن 18,000 کے ایک کمرے کو اس کو بجلی کا بل آتا ہے. یہ ایک سے ایک حرام خور، ایک سے ایک حرام خور. یہ ہدی للمتقین، یہ قرآن رہنمائی ان کی کرے گا جو خدا سے ڈرنے والے ہوں گے، متقی بنیں گے تو اس طرح حرامی نہیں بنیں گے. اس طرح ملک کو کہ جہاں اللہ آپ کو بھلا کریے، یہ نہیں، یہ قرآن کی پھٹکار ہے، خدا کی پھٹکار ہے. سمجھ لینا ملا بھی پریشان ہے، مان لیتا ہوں صوفی بھی پریشان ہے، مان لیتا ہوں تبلیغی بھی پریشان ہے، مان لیتا ہوں نمازی بھی پریشان ہے، لیکن خدا کی قسم اتنے پریشان نہیں جتنا یہ بے دین پریشان ہے. ایسے پریشان ہیں، ہم بالکل پریشان ہیں، ہم مانتے بھی ہیں پریشان، باقی یہ ہے کہ یہ کس طریقے پر پریشان ہے. ایک آدمی دیکھو، ایک بچہ ہے اس کا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، بڑے بڑے جنرل، کرنل، بریگیڈیئر، فلانا، یہ پولیس کے محکمے کے، رینجر کے، دوسرے آپ کے اداروں پر جو بیٹھے، کسی کا ایک بچہ، کسی کے 2. مولوی کو دیکھو کتے کی طرح نکالتا جاتا ہے، الو کے پٹا. میں کوئٹہ میں گیا، ایک شاگرد نے مجھے بتایا آ کر کے میرے پاس، اللہ واقع سننے کی ہے، کہنے لگے استاد جی آپ نے کہا کہ کالجوں میں نہیں جانا، یونیورسٹی میں نہیں جانا. ہم کالج بھیجتے ہمارے شاگرد، فوج میں ہمارے سینکڑوں شاگرد. میں ایسا ملا ہوں کہ 1000، ابھی دن میں 2000 کو پڑھا رہا تھا. یہ اس نے کل سیاست کھیلی، مولوی عبدالستار، میں نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا، لیکن ابھی ایک سازش امریکہ کی ہوگی، مجھے پکڑ کر کے ادھر انہوں نے لایا. سبق میرا چل رہا تھا کہ بھائی قاری فدا حسین کہہ رہا، اللہ پاک نے جو عزت قاری فدا حسین کو دی ہے، جو قرآن پڑھانے والوں کو دی ہے، میں اپنے شاگردوں کو کہتا ہوں کہ بابا، شاگردوں کو میں کہتا ہوں کہ آپ قرآن کے ساتھ لگے رہو. بھوک سے اگر مر گئے، آپ کی شادی نہیں ہوئی، تو پھر میرے قبر پہ آ کر کے لعنت کر لینا. یہ ہمیشہ کہتا ہوں، یہ ہمیشہ سے. میں خود چرواہے کا بیٹا ہوں، میں کسی سرمایہ دار کا بیٹا نہیں، میں چرواہے کا بیٹا ہوں. میں 4 سال کا بوتل کی طرح تھا. 4 سال کا میرے باپ کا انتقال ہو گیا. اب آپ مجھے کوئی فیس نہیں دے رہے. اب کی بات کر رہا ہوں. خدا کی قسم باہر سے لوگ منت مانی کر رہے، جاپان والے، امریکہ والے، کینیڈا والے. اللہ کے لیے ہمیں ٹائم دے دو. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں. چھٹی کے دنوں میں جاتے ہیں، چھٹی کے دنوں میں کبھی امتحان ہمارا چلتا ہے تو کہیں نکل گیا. اللہ کی قسم لوگ ہمارے جوتوں پر لڑتے ہیں. قرآن پڑھنے والا ذلیل ہوگا، اور یہ الو کا پٹا انگریز کے بوٹ پالش کرنے والا یہ ٹھیک ہوگا. اس کی زندگی، یہ جنرل بنا ہے، کرنل بنا ہے، بریگیڈیئر بنا ہے، یہ DIG بنا ہے، یہ SSP بنا ہے، اور یہ اللہ کو بھلا کریے کہ یہ عزت کی زندگی. اور جس کے سینے کے اندر قرآن ہے، کس بے غیرت نے آپ کو یہ بتایا ہے، کس منحوس نے آپ کو بتایا؟ وہ مسلمان کا بچہ نہیں ہوگا. خدا کتوں کو کھلاتا ہے، خنزیروں کو کھلاتا ہے، ٹرمپ کو کھلاتا ہے، جو بائیڈن کو بھی کھلاتا ہے، سب کو کھلاتا ہے. لیکن اللہ حافظ قرآن کو بھوک سے مار دے گا. اس کو عزت سے جو ملتی ہے، عزت سے، یہ واقع بیان کرنے کی نہیں ہے. پرویز مشرف کے دور اقتدار میں لیٹر آگے، میں جامع فاروقی میں تھا، ایجنسی والے آگے کہ آپ کو سپریم کورٹ میں جج بناتے ہیں. میں نے کہا اس پہ چلو. سپریم کورٹ کیا ہوتا ہے؟ جج کیا ہوتا ہے؟ جج ہے کیا تمہیں؟ لوسی، کالے کو سفید، سفید کو کالا، دائیں کو بایاں، بایاں کو دایا، حق کو باطل، باطل کو حق. غریب جس کا حق ہے اس کو کون سا فیصلہ ہو چکا ہے؟ سارا ملک ہمارا امریکہ کا قانونی ہے، پورے ملک کے اندر امریکہ کا نظام ہے. اور کچھ مولوی ہمارے کہتے ہیں اللہ کی فضل کرم سے مملکت اسلامیہ خود آزاد پاکستان، مملکت اسلامی، یہاں سب کچھ اسلامی ہے، ماشاءاللہ سب کچھ اسلامی ہے، سارا کا سارا اسلامی ہو رہا ہے. اور اسلام سے خارج جو ہے نا، یہ بنور ٹاؤن والے ہیں، یہ دارالعلوم والے ہیں، یہ جامع فاروقی والے، یہ دارالخیر والے، یہ احسن والے، یہ انوار الصحابہ،
یہ خارج ہے، یہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ حضرات کچھ تو ہمیں شرم تو آنی چاہیے۔ اس لیے آپ سے عرض کروں گا، پیپل پارٹی کی حکومت ہو کچھ بھی مجھے نہیں ملے گا، وہ میرے کھال اتار کر کے، وہ میری ہڈیوں پر جو گوشت ہے اس کو نوچ کر کے کھائیں گے۔ مسلم لیگ والے نوچ کر کے کھائیں گے۔ مجھے یاد ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے، کہ انہیں مسلم لیگوں نے انہوں نے اٹھا کر کے شراب کی بوتل مولوی کی داڑھی میں بھی ڈالی۔ اس مولوی کو کہا جاتا ہے شیخ العرب والعجم مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ معاف کیجیے گا میرے بھائی ہے، مسلمان بھی ہے، لیکن میں عرض کروں منشور قرآن کا نہیں ہے، پیپل پارٹی کا منشور قرآن کا نہیں ہے۔ روٹی کپڑا اور مکان، بھٹو بھٹی ٹکا خان، روٹی کپڑا اور مکان، بھٹو بھٹی ٹکا خان، اور منشور اس کا وہ اللہ کو بھلا کر روٹی کپڑا مکان ہے، اور اپنا حال یہ کہ بھینڈی کھاتا ہے۔ آپ کو سمجھ تو کچھ اشارے سمجھوتا نہ تھا، سمجھو اپنا حال یہ ہے کہ خود بھینڈی کھاتا ہے، اور وہ بھینڈی بھی اس میں آپ اس میں روغن نہیں ڈالیں گے، اس میں گھی نہیں ڈالیں گے، اس میں مسالے بھی نہیں ڈالیں گے۔ خود اپنا حال یہ سادی قسم کی روٹی کھائیں گے، خود اپنا حال یہ ہے دال کھائیں گے تو اس میں گھی نہیں ہوگا۔ روٹی کپڑا اور مکان، بھٹو بھٹی ٹکا خان، سمجھتا ہے؟ اور مسلم لیگ نے ہمیں دیا، فضل الرحمان آئے گا ہمیں یہ دیں گے، فضل سے بھی کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے چمچے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ مولی منظور تک قاری فدا تک نہیں چھوڑیں گے، وہ ہم تک فضل الرحمان کے اپنے چمچے بھی بہت زیادہ ہیں، اس کے چمچے بھی بہت ہیں۔ لہذا مجھے اور آپ کو قرآن سے جڑنا ہے، مسجد سے جڑنا ہے، تبلیغیوں سے جڑنا ہے، محمد سے جڑنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف بات اتنی سی کر رہا ہوں، نہ فضل الرحمان آپ کو دے گا، پکی بات ہے، نہیں ہوتا۔ ہم تو صرف کہتے کہ ایک عالم دین ہے، بس ہم کہتے کہ جی پیپل پارٹی مسلم لیگ کے مقابلے، پی ٹی آئی کے مقابلے میں کروڑوں مرتبہ ہمارے لیے بہتر ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ ہم تو کہتے علماء کے ساتھ جاؤ، باقی یہ نہیں ہوگا کہ اس کی وزارت اس کو ملے گی تو مولی منظور کو نوازے گا، قاری فدا کو۔ یہی قاری فدا اسی طرح خوار رہے گا، یہ اسی طرح یہ اس کچے مدرسے میں ہوگا، آپ بھی اسی طرح ہوں گے، نہ فضل الرحمان دے گا، نہ حیدری دے گا، نہ پیپل پارٹی دے گا، نہ مسلم۔ یہ ہماری ہڈیاں نوچ نوچ کر کے یہ کھائیں گے۔ میرا اور آپ کا دنیا میں خیر خواہ ایک محمد ہے، ایک اللہ کی ذات، ایک خدا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محمد آپ رحمت ہے، اے محمد قرآن رحمت ہے، اے محمد اللہ الرحمن اور رحیم ہے، رحمت ہے، ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمتیں وہ پوری دنیا پر ہے، پوری دنیا میری رحمتوں کی چادر میں اگر آنا چاہے، اس خیمے میں آنا چاہے، میرے رحمتوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، میں نے عرض کیا کہ جو قرآن سے جڑے ہوئی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو عالم بنا دے، مفتی بنا دے، کم از کم ناظر قرآن کو پڑھے، کم از کم مسجد کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، کم از کم مدارس کے ساتھ آپ کا تعلق ہو۔ خدا را سوئی ہوئی قوم، ابھی بنگلہ دیش کے اندر میں گیا، 8-10 دن کے لیے گیا، 10,000 طلبہ ایک مدرسے میں، 10,000 طلبہ، جس بنگلہ دیش کو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ہم سے پیچھے، خاص تم سے پیچھے، میں نے عرض کیا کہ اس کا 1 ٹکا اور آپ کے 3 روپے برابر، 1 ٹکا، تم ٹکے سے بھی زیادہ ذلیل ہو گئے۔ اور یہ قرآن دشمنی ہے۔ جو بھی حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے مدرسوں کی اصلاح کریں گے، حکومت مدرسوں کی اصلاح کریں گے، مدرسوں لے لو میرا مدرسہ اپنے مقد میں دے دو، لے لو میرا مدرسہ، کیا ہوگا مدرسے سے؟ جامع صدیقیہ تمہارے حوالہ کرتا ہوں، پرویز مشرف نے مدرسے بنا دیا، ادھر ماڈل دینی مدرسہ بنا دیا، سلطان مہاجر کیمپ میں یہاں بنایا، اس کا پرنسپل میرا بھائی تھا، میرے ساتھ کلاس فیلو تھا، ڈاکٹر نیاز صاحب۔ ڈاکٹر نیاز کہہ رہے تھے استاد جی کیا میرے کلاس فیلو تھے، چونکہ انگریزی تعلیم اس کی زیادہ تھی۔ پرویز مشرف نے ادھر بنا دیا، اس نے کہا 35 طلبہ آئے، ننگے سر والے آگے، اٹھو آپ لوگ، اٹھو سارے، اٹھو جنے پترے۔ اب ان شکلوں کو دیکھو اور کالج والوں کو جا کر کے دیکھو، ان کے چہروں کو دیکھو، اس طرف کرو اپنا چہرہ، ان کے چہروں کو دیکھو، سبحان اللہ، بیٹھ جاؤ، ان کے چہروں کو دیکھو اور اپنے کالج اور یونیورسٹی والوں کو دیکھو۔ صبح بچہ اٹھے تمہارا، نہ اس کو استنجا کرانے کی ضرورت ہے، نہ اس کے چہرے دھونے کی ضرورت ہے، نہ وضو کرنے کی ضرورت ہے، باقی یہ کہ اللہ کا بھلا کرے، قمیص اس کی نکالے، ٹائی لگا دی، عیسائی کا بچہ ہے یا مسلمان کا بچہ ہے، ٹائی لگا دی اس کی، جو عیسائیوں کی نشان، ننگا سر کر دیا، استنجا چہرے دھونے کی ضرورت نہیں، وضو کرنے کی ضرورت نہیں، کریم لے لیا، اماں جی نے ایسے کر دیا، ایسے کر اسٹیل کا ٹائم ہو گیا، کریم لگا دیا، شلوار اس کی نکال دی، ایک پتلون پہنا دیا، کوئی پتہ نہیں چلتا کون سا اگلا حصہ ہے کون سا پچھلا حصہ ہے۔ اور اللہ کا بھلا کریے کہ اتنی سی کتابیں لے کر کے، اتنی سی کتابیں وہ بچہ کتے کی طرح راستے پر بھی کھا رہا، ایسے ڈبل روٹی کھاتے ہوئے جا رہا، اور یہاں سے اللہ کا بھلا کریے کہ کیا وہ اسکول کی کتابیں اتنی
لیے یہاں اٹھا کر کے امریکی کمانڈو جا رہے ہیں. یہ حال ہے تمہارا. یہ امریکی کمانڈو جا رہے ہیں جی امریکہ کے خلاف ہم ترقی کر رہے ہیں. کیا تمہاری ترقی ہے؟ تمہیں شرم آنی چاہیے. میں نے حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان سے عرض کیا, میں نے کہا اگر مگر نہیں, وہ کسی زمانے میں ہمارے اللہ کو میرا ایم کیوں والوں کا نعرہ ہوتا تھا, کہتے نہ اگر نہ مگر تو صرف الطاف نگر, نہ اگر نہ مگر صرف الطاف نگر, سمجھے. اور سندھی والے کہتے تھے اساں کے بھی کچھ ہی نہ کھپے, ہاں سندھ میں رہن ہوا تو جی ہم سید چمن ہوا, سندھ میں رہن ہوا تو جی ہم سید چمن ہوا, سندھ میں رہنا ہے تو جی ہم سید کہنا ہے. میں نے مولانا فضل الرحمان سے کہا کہ ماشاءاللہ اسحاق ڈار بڑا قانون دان ہے, معاشیات کا ماہر ہے, اسد کیسر ماہر ہے, آپ بھی ماہر ہے, تقی صاحب بھی ماہر ہے, فلانا ماہر ہے. ہمارے جیسے تمہارے جیسے کوئی کنگلا نہیں ہے جن کو تم بے تعلیم کہتے تھے. انہوں نے دنیا کو آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کے آپ کو بتا دوں گا. کیا بتاؤ, روس کو شکست دینے والے پاکستانی فوج ہے, بولو بولو, پولیس ہے, رینجر ہے, ایف سی ہے, دبئی ہے, قطر ہے, مسقط ہے, سعودی ہے. کس نے ان کو شکست دی؟ طالبان نے, ملا نے شکست دی. کس نے شکست دی؟ ملا نے. امریکہ نیٹو 50 ممالک اس کے ساتھ کتو بتو اکتو افسو کلو مجموع سارے مل کے پٹے ملے. خدا کا واسطہ آپ کو, ان کو کس نے؟ سعودی نے شکست دی, دبئی نے دیا, قطر نے دیا, کویت نے دیا, مسقط نے دیا, پاکستانی فوج نے دیا. نہ دیا ہے نہ دے سکتے ہیں. اسی کالی پگڑی نے ماں کا دودھ ان کو یاد دلا کر کے نکال دیا. سندھی میں چاہتے ایڑو ڈڈو ٹھوکی چھڑی مارتا ہانے کڈے میں بھی کونا. سندھی میں چاہتے ایڑو ڈڈو ہن کے گوئی میں ڈنا سو تے ہانے کڈی بھی کونا سکندو. اس قسم کا ڈنڈا ان کو دیا کہ یاد رکھیں گے. اب 30 سال جنگ زدہ ملک, جہاں پٹھانوں کے نوجوان, بوڑھے, عورتیں, بہنیں, بیٹیاں, معصوم بچے ان کا خون ندیوں کی طرح بہا. 30 سال جنگ زدہ ملک, آج ان کا 1 روپے اور آپ کے 500 روپے. کیا منہ دکھانے کے قابل آپ رہے؟ آج ان کا 1 روپے اور پاکستان سے ایک عالم کو چن چن کر کے لے جاتے. قدر زر زرگر بدانت, قدر جوہر جوہری. خدا کی قسم سینکڑوں میرے اپنے شاگرد وزیر, چونکہ ہزاروں علماء کو میں نے پڑھا, 2000 تو میں سال میں فارغ کرتا ہوں, ابھی آ جاؤ, کل آ کر کے پھر دیکھ لینا. ہزاروں سینکڑوں تو ہمارے شاگرد, وہ ہمیں منت مانی کرتے کہ جس ملک میں تمہاری قدر نہیں ہے آؤ ہمارے پاس آؤ. میرے ایسے قابل شاگرد, ہمارے ایسے قابل شاگرد, بلور ٹاؤن کے علماء, جامع فاروقیہ کے علماء, دارالعلوم کے علماء, حضرت اقدس مولانا ضروری کے شاگرد, دارالخیر کے, ان کو اٹھا کر کے, ان منحوسوں کے ہم کوئی قدر نہیں ہے, ان کو اٹھا کر کے افغانستان لے گئے. وہ پاکستانی تھے, افغانستان گئے. سب کو سبحان اللہ, سبحان اللہ. قدر زر زرگر بدانت, قدر جوہر جوہری. آج روتے ہیں. ان کو الو کے پٹوں کو پتہ ہی نہیں کہ عالم کیا ہے. ان کے لیے تو کوئی خطیب ہوتا کہتے کہ ہاں, یا جو ٹیلی ویژن میں آتا ہے تو کہتے کہ بس ہاں ہارے وہ بڑوں بول گیا. اور پٹھان کہتے ہیں غٹا ملا دے, کافر ملا دے کنا. پٹھان کہتے ہیں کافر ملا دے کنا. بہت بڑا وہ ملا ہوتا ہے. لیکن اہل علم جانتے ہیں. شرم کی بات ہے ہمیں کہ آپ کے ہیرو جواہر موتی ان کو چن چن کر کے افغانستان والے لے جا رہے. زانی, شرابی, لامذہب, بے حیا, بے شرم. اس لیے میں اپنے مسجد میں اعلان کرتا ہوں, اے میرے دوستو, ہمارے ملک میں بے حیا اور بے شرموں کو بڑے بڑے منصب ملتے ہیں. اب اس دفعہ فلانا وزیر اعظم بنا, پہلے مکہ شریف, مدینہ شریف, درود شریف, قرآن شریف, اب شہباز شریف بھی سن لیا. اب ہم نے وہ سن لیا, شہباز شریف بھی سن, مکہ شریف, مدینہ شریف, درود شریف, قرآن شریف, اب تو شہباز شریف بھی سن لیا, نواز شریف بھی سن لیا. اب اس لیے میں لندن میں گیا, نواز شریف چھپا ہوا تھا, جرأت ہی نہیں باہر نکلے. وہاں جمہوریت ہے, اور ہر بندے کو اجازت ہے. وہاں اگر یہ نکلے جوتوں سے ان کی مرمت کرے, نہیں نکل سکتے. اسی لندن میں میرے لیے گاڑیوں کے لائن لگی. جی ہاں, وہ پتہ نہیں, وہ ایک سیٹ تھا, اس کے 40-50 کروڑ کی گاڑی. اس نے گاڑی ہمیں 2-3 دن کے لیے, ہمارے سردار عبدالصمد, یہ آپ کا یار بلوچ کالونی والا, وہ وہاں تھا. سردار عبدالصمد آ گیا تو گاڑی دیکھ کر کے کہنے لگے, یہ گاڑی یہ تو کا. آپ لوگوں میں بلوچ کون ہے؟ ہاتھ اٹھائے.
بلوچ کون ہے؟ بلوچ ہاں، یہ سارے بلوچ. سردار ابو سمد آگے کہنے لگے کہ مولی منظور یہ گاڑی تو کا رانی نشتہ بوتے تو چطور نشتہ. کہنے لگے ملک رانی ہے، شہزادی اس میں بیٹھتی ہے. میں نے کہا تیری شہزادی کو اپنے جوتے پہ قربان کر دی. شہزادی ان گاڑیوں کی حیثیت کیا ہے؟ یہ گاڑی تو کا ملک رانی ہے نشتہ بوتے ہو جائے چطور تھے تو یہ گاڑی تو کا ترد ہے. آپ اس گاڑی کے اندر گھومتے پھرتے اور وہاں آپ کے یہ چور سمجھے، چاہے وہ فوجی کرنل ہے یا یہ ہے کہ وہ اللہ کو پیپل پارٹی کا یا مسلم لیگ کا، ملک کو لوٹ کر کے باہر منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. وہاں تو چونکہ ہر بندے کو آزادی ہے، ان کو خطرہ رہتا کہ کوئی جوتا ہمارے منہ پہ مار دے گا. بخدا چھپے ہوئے اپنے گھروں کے اندر، اور ہم لوگ جا کر کے مزے سے وہاں پر ہندوستانی ہم پہ قربان ہے. سہارنپور والے بھی ہے، دیوبند والے بھی ہے، گجرات والے بھی ہے، ڈھابیل والے بھی ہے، سورت والے بھی ہے، ہوئے کالے گورے. میں رنگ کا تو کالا ہوں لیکن میں بنگالی نہیں ہوں، میں بلوچ ہوں. اب ہم بنگلہ دیش جیسے غریب ملک میں یہاں سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر گاڑی جائے گی، لیکن وہ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ خوار ہوں گے، ہیلی کاپٹر بک کر کے ہمیں وہاں پر لے جاتے تھے. بخدا جہاز میں گھما ہیلی کاپٹر پورا کا پورا ہمارے لیے بک کر کے، ہمارے لیے ہیلی کاپٹر بک کر. ان کو قدر ہے 10 ہزار طلبہ ایک مدرسے میں، 6000 7000. ایک جگہ میں نے جمعہ پڑھا ہے، مولوی حیات الرحمان کو میرے ساتھ تھے، ایک جگہ جمعہ پڑھا ہے کم از کم 70,000 سے زائد لوگ تھے. 70,000 سے زائد لوگ تھے صرف جمعے کے اندر. اور ایک جگہ ایک مدرسے میں گئے، ہدایت النحو ہمارے یہاں کتابیں، انہوں نے کہا اس کے اندر 550 طلبہ ہیں ہدایت النحو کے اندر. اور یہاں پر قاری صاحب کے پاس، اللہ آپ کا بھلا کرے، قاری فدا کے پاس اور مولی منظور کے پاس ادھر پڑھنے پڑھانے کا آپ کو بچوں کی ضرورت نہیں. ہمارے سندھی بلوچ کہتے ہیں کہ بابا چھوکرو ڈاڈو سیاણو بابا، چھوٹو ڈاڈو چھوکرو ڈاڈو ذہینہ ابا، چھوکرو ڈاڈو چالاکا. ارے بچی ہن کے اسکول میں داخل کرے وڈو افسر تھیندو بابا، یہ بڑا افسر بنے گا. باقی جو بچہ کانا لوڑا ہوتا ہے کہتے ہیں اس کو کہتے ابا مدرسے میں داخل کرو، مدرسے میں نہ داخل کرو، اس کو مدرسے میں داخل کرو. ہونا کہ اعلیٰ تعلیم دو. لعنت ہو تمہارے اس اعلیٰ کہنے پر. اعلیٰ محمد ہے، اعلیٰ خدا ہے، اعلیٰ قرآن ہے. اور انگریز کے بوٹ پالش کرنے والا خدا نے تیری سمجھ بھی چھین لی، تیری صلاحیت بھی ختم ہو گئی، تو انگریز کے بوٹ پالش کر کے کہتے ہیں اس کو اعلیٰ. سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسویٰ. محمد بھی اعلیٰ ہے، قرآن بھی اعلیٰ ہے، اور اللہ کا بھلا کرے خدا بھی اعلیٰ ہے. اور اس کی تعلیمات محمد کی اعلیٰ تعلیمات ہوئی، وہ تو صرف پیٹ پالنے تک. اور ماشاءاللہ آپ کا بیٹا گریجویٹ بن گیا، آپ کا بیٹا فوج میں لگ گیا، آپ کا بیٹا اللہ آپ کا بھلا کرے تھانے میں وہ SHO بن گیا، اور وہ DIG بن گیا، اور وہ DC بن گیا، وہ کمشنر بن گیا، بڑا بریگیڈیئر بن گیا. ایئرپورٹ میں لوگ کیپسول کے اندر ہیرون لے جاتے، وہ پہچانے نہیں جاتے، اس لیے انہوں نے کیا کر دیا، وہاں پر آخر میں ایک کتے کو، کتا 2.5 کروڑ 3 کروڑ کا کتا ہے، کتے میں آپ کا افسر صاحب کتے کے گلے میں ایک رسی ہے، کتے کو کھلاتے پلاتے، وہ کتے کے اصل بڑا افسر وہ کتا ہے، اور یہ کتے کی خدمت کرتے رہتے، دیکھ کرتے. چلیے گا بیٹا، چلیے گا بیٹا. جی ہاں، یہ کتاؤں کا بیٹا ہے. اور کسی چلیے گا بابو چلیے گا، کتاؤں کا بابو ہے. آخری استاد ان کا کیا ہے؟ کتا ہے. اور یہاں پر استاد الرحمن علم القرآن، یہاں استاد ہے الرحمن علم القرآن. اللہ رحمان رحیم، محمد رحیم، قرآن رحمت، اللہ رحمت، اللہ کی رحمتیں، اور قرآن کی بھی رحمت، قرآن بھی رحمت. یہ ساری رحمتیں یہ فقیر لوگ آپ کو بانٹ کر کے دے رہے ہیں. لینا ہے آپ کی مرضی، نہ لو، ہمارا کام یہی ہے. فعل بلاغن، کیا ہے بلاغن؟ بس ہمارا کام یہی ہے، اللہ آپ کو بلا کر یہ ہے کہ یہ صرف تبلیغ کرنا ہے، بات پہنچانا ہے، کوئی مانے نہ مانے. ہم نے اپنے آپ کو ذلیل کیا ہے، آپ کے لیے ذلیل کیا ہے، آپ کے بچوں کے لیے ذلیل کیا ہے. ہماری کمزوریاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، لیکن علاقے والوں سے میری گزارش ہوگی، علاقے والوں سے گزارش ہوگی کہ کچھ نہیں، یہی قاری فدا اور یہی طلبہ، یہی تبلیغی، یہی تہجد گزار، یہی دین، یہی مسجد، یہی محمد، یہی سوالات انبیاء، یہی سوالات صاحب آپ کو کام دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.